کیا آپ بھی ذہنی تکن، روحانی بے سکونی اور منفی خیالات سے لڑ رہے ہیں؟ تو یہ ویڈیو آپ کے دل کی دوا بن سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے بات کی ہے منفی سوچ کے 3 بڑے اسباب جن کی وجہ سے منفی سوچ پیدا ہوتی ہے، پھر ان کے 3 قرآنی حل۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے کیونکہ ہو سکتا ہے یہ آپ کی زندگی بدل دے۔ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ ہمارا دل بے وجہ اداس کیوں ہو جاتا ہے؟ دماغ میں بار بار منفی خیالات کیوں آتے ہیں؟ یہ خیالات آہستہ آہستہ ہمارے حوصلے، اعتماد اور ایمان کو بھی کمزور کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ منفی سوچ کیسے پیدا ہوتی ہے۔ منفی سوچیں صرف خیالات نہیں ہوتی، یہ ایک ذہنی بیماری ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے۔ ان کے پیدا ہونے کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ماضی کی تکلیفیں۔ جب کوئی گہرا دکھ یا حادثہ بار بار آتا ہے تو انسان باہر سے نارمل لگتا ہے لیکن اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ ہم ہنستے ہیں، لوگوں کے سامنے خوش رہتے ہیں، مگر دل میں وہی پرانے زخم تازہ ہوتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، خوف اور بے چینی۔ روزگار کی فکر، رشتوں کا دباؤ، مستقبل کا ڈر، یہ سب چیزیں دماغ میں دباؤ پیدا کرتی ہے جو آہستہ آہستہ منفی سوچ میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 3، شیطانی وسوسے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو دل میں خاموشی سے آ کر ہمیں امید، ایمان اور اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ تو منفی سوچیں 3 وجوہات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، وہ وجوہات ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اب اس کے 3 علاج بھی ہم بتائیں گے۔ پہلا علاج، سورۃ الناس کا ورد۔ صبح اور شام 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھیے۔ جب بھی دل گھبرا رہا ہو، آنکھیں نم ہو، بس آنکھیں بند کرے اور دل سے کہے قل اعوذ برب الناس۔ آپ محسوس کریں گے کہ کوئی اندر سے آپ کو تام رہا ہے، کوئی سکون سے لپیٹ رہا ہے، اور وہ اللہ کا رحم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کو سکون دیتا ہے اس سورت کی پڑھنے کی وجہ سے۔ نمبر 2، یا سلام کا ورد۔ اللہ پاک فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آپ روزانہ 100 بار یا سلام پڑھیے۔ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے جو آپ کے اندر اضطراب، بے چینی اور منفی خیالات کو ختم کرتا ہے۔ جب بھی ٹینشن ہو، آنکھیں بند کرے، دل سے کہے اے میرے رب تو ہی سلامتی والا ہے، میرے دل کو سکون دے دے۔ نمبر 3، سورۃ الانشراح پڑھیے۔ روزانہ پڑھنے کو معمول بنا لے، خاص طور پر جب دل تنگ ہو، جب کوئی بات چبھ رہی ہو۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیات دل کو ایسا سکون دیتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے لے۔ اور ہر نماز کے بعد یا سونے سے پہلے پڑھیے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 100 بار روزانہ۔ تو میرے دوستو، کبھی کبھی ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اللہ کے قربت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ بس آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھائیں، آپ کی پوری دنیا بدل سکتی ہے، آپ کی زندگی پھر سے شروع ہو سکتی ہے، آپ کے تمام پریشانیاں ختم ہو سکتی ہے۔ بس صرف ایک دعا کی دوری پر ہے آپ۔ کیا آپ نے کبھی ایسا وقت گزارا ہے جب دل مکمل بوجھل تھا؟ نیچے کمنٹس میں صرف ایک لفظ لکھ دے کہ ہاں یا نہ، اور کس صورت سے آپ کو سب سے زیادہ سکون ملتا ہے اس صورت کا نام بھی لکھ لے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل حافظ جی اسلامک زون کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازماً سبسکرائب کریں تاکہ قیامت تک آپ کو مفت میں ثواب ملتا رہے۔